بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تمام ہی مدارس دینیہ ساری انسانیت اور بالخصوص ملت اسلامیہ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بیش بہا انعام ہے۔ دراصل اللہ کی منشا کے تحت پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جاریہ ہے کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے تحفظ اور بقا کے لیے مدارس دینیہ کے نظام کو من جانب اللہ شروع کیا گیا ہے۔ مدارس دینیہ مسلمانوں کے دینی اسلامی نظام زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مدارس دینیہ کو ہمارے اکابرین نے دین کے قلعوں سے تعبیر کیا ہے۔ ہم اگر غور کریں تو تمام ہی دینی، ملی، علمی تنظیمیں اور کام دراصل مرہون منت ہے مدارس دینیہ کی، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو یا وہ پورے ہندوستان میں ملت اسلامیہ کے لیے ہر نازک موڑ پر سنبھالا دینے والی تنظیم جمعیت علماء ہند ہو، یا دیگر مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، یا دیگر ہماری چھوٹی بڑی تمام تنظیمیں ہوں جو دین اور علم اور ملت کی حفاظت کے لیے کسی بھی نقطۂ نظر سے اور کسی بھی جہت سے کام کر رہی ہیں، ان تمام تنظیموں کے پیچھے مدارس دینیہ کا اہم کردار شامل ہے۔ اس تناظر میں ملت اسلامیہ کی یہ سب سے بڑی اور اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مدارس دینیہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں۔ تمام ہی علماء کرام نے مال کے مصارف کے لحاظ سے مدارس دینیہ کو ترجیحی مصرف قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان صاحب نصاب عاقل بالغ پر فرض ہے اور زکوٰۃ کا ایک پورا نظام ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف قرآن حدیث میں بتائے گئے ہیں، لیکن بالاتفاق علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں خیر المصارف اور اولین مصرف اور ترجیحی مصرف وہ مدارس دینیہ ہیں، چونکہ یہاں ایک تو دین کی بقا، دین کے احیاء، علم کی بقا کا کام ہو رہا ہے اور مستحق پر اپنی زکوٰۃ صرف ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس میں ایک نظام چلا آ رہا ہے کہ ماہ رمضان کے مبارک موقع پر متمول حضرات اگرچہ کہ بہت کم فیصد میں، لیکن وہ زکوٰۃ نکالنے کا انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے۔ یعنی میری مراد اگر 100 صاحب نصاب مسلمان ہیں تو یہ ہمارا جائزہ ہے کہ 100 میں 5 صاحب نصاب اپنے مال کی پوری زکوٰۃ آج نکالتے ہوں گے۔ 95% لوگ باضابطہ حساب کر کے زکوٰۃ آج بھی نہیں نکالتے اور ان کے پاس یہ معمول نہیں ہے۔ اور کاشتکار اور کھیتی والے لوگ، ان کے پاس تو زکوٰۃ کا کوئی نقطۂ نظر ہی نہیں ہے۔ بمشکل گیہوں اور جوار کے موقع پر وہ کچھ اپنا گیہوں جوار مدارس کو جانے کی صورت میں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکال دی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جو فرائض اسلام میں سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ نماز کو ایک فریضہ سمجھا جا رہا ہے، حج کو بھی ایک فریضہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے والے اور حج کرنے والے یہ زکوٰۃ نکالنے میں سب سے زیادہ غفلت اور تساہل سے کام لے رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اعتبار سے کھیتی سے نکلنے والی تمام
فصلیں اس پر زکوٰۃ یعنی عشر اور نصف عشر یہ شرعی اعتبار سے لگتا ہے۔ یعنی جو فصل بارش کے پانی سے آئی ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی یعنی کپاس ہو، سویا بین ہو یا تور ہو یا کوئی بھی فصل ہو، اس کے اوپر عشر لگے گا، یعنی 10واں حصہ نکالنا یہ فرض ہوگا۔ اور جو فصل پانی کے یعنی کنویں کے پانی سے نکالی گئی ہو تو اس پر نصف عشر یعنی 20واں حصہ 100 کلو کو 5 کلو اس میں نکالنا یہ فرض ہوگا۔ لیکن آج ہمارے پاس میں یہ نظام بالکل کالعدم ہے اور کوئی بھی شیتکری اس طرح نہیں نکالتا۔ اگر ہمارے پاس زکوٰۃ کا نظام مستحکم اور مضبوط ہو جائے، تاجر اور کاشتکار لوگ اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ علماء کرام سے رہنمائی لے کر اگر نکالنے لگ جائیں تو میرا اپنا یہ ماننا ہے اور میرا اپنا یہ احساس ہے کہ پربھنی ضلع میں جتنے مدارس ہیں یہ تمام مدارس کی ضروریات مکمل ہونے کے ساتھ ہمارے ضلع میں کوئی مستحق باقی نہیں رہے گا جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ اگر ضلع کے تمام لوگ بلکہ 50% لوگ ہی اگر اپنی پوری زکوٰۃ نکالیں، لہذا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہر ضلع میں صاحب نصاب اور متمول مسلمان اور کاشتکار اپنے مال کی پوری زکوٰۃ عشر نصف عشر یہ نکالیں، علماء کرام سے رہنمائی لیں اور مدارس دینیہ کو اولین مصرف سمجھ کر اس میں خرچ کریں اور مستحقین کا بھی پھر خیال رکھیں۔ اس وقت میں یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ رمضان میں بعض ہمارے احباب کا ایک نظام ہے رمضان کے فضیلت کے تحت کہ وہ رمضان میں خرچ کرتے ہیں اور ارباب مدارس دور اور نزدیک کا سفر کرتے ہیں، لیکن موجودہ حالات کرونا وائرس جو سارے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے اس کے تناظر میں سفر کرنا بہرحال مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے، اور مدارس کے سال نو کا بہرحال مسئلہ ہے۔ علماء اس تعلق سے بڑے فکر مند ہیں۔ ارباب جمعیت، اکابر جمعیت، بالخصوص حضرت مولانا سید قاری سید عثمان منصور پوری صدر جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی ناظم عمومی جمعیت علماء ہند اور حضرت مولانا ندیم صدیقی صوبائی صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، ان تمام نے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا اور متمول طبقے سے یہ خواہش ظاہر کی کہ امسال وہ مدارس دینیہ کو ترجیحی مصرف بنائیں اور ان کا خیال رکھیں۔ تو میں تمام ہی ہمارے متمول حضرات اور چھوٹے بڑے جو زکوٰۃ نکالنے والے لوگ ہیں ان سے درخواست کروں گا، جن مدارس کو آپ اب تلک زکوٰۃ دیتے آئے ہیں ان سال بھی ان تمام مدارس کی فہرست کو آپ محفوظ رکھیں۔ جن مدارس کو اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ زر تعاون ڈال سکتے ہیں ان کے اکاؤنٹ پر ڈال دیں، اور جن مدارس کو اکاؤنٹ پہ ڈالنا ناممکن ہو ان کا زر تعاون آپ محفوظ رکھیں۔ جب حالات معمول پر آ جائیں تو وہ مدارس کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، جیسا بھی باہمی رابطہ ہوگا اس اعتبار سے ان مدارس تک آپ اپنا زر تعاون پہنچائیں۔ اور اس کے علاوہ تمام ہی ملت اسلامیہ سے میں یہ اپیل کروں گا کہ مدارس دینیہ کا خاص طور پر خیال رکھیے، ان مدارس کو مستحکم اور مضبوط کیجیے۔ باطل طاقتیں اور باطل ذہنیت، اسلام اور مسلم دشمن ذہنیت، انہوں نے ہمیشہ مدارس کو نشانہ بنایا ہے اور آج بھی مدارس ان کے ہدف پر ہیں، لیکن کما حق ہو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کام ہے کہ وہ ہم اپنے مدارس کے نظام کو حتی الامکان والمقدور مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کا وجود یہ مستحکم ہو، اس لیے کہ ہمارا وجود یہ مدارس دینیہ کے مستحکم ہونے پر منحصر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر مدارس دینیہ آج کی تاریخ میں ختم ہو جائیں تو آج سے 20 سال کے بعد اس ملک کے اندر مسلمانوں کی شناخت باقی نہیں رہے گی۔ یہ بہت دور اندیشی پر مبنی علامہ اقبال کا ارشاد تھا۔ بہرحال تمام مسلمان میری اس اپیل کو پوری سنجیدگی سے لیں
اور اپنے ضلع کے اور اپنے علاقے کے تمام مدارس کا خیال رکھیں، اپنا ذریعہ تعاون مدارس کو ضرور پہنچائیں، اور اس کے ساتھ میں وہ دیگر مصارف کا خیال رکھیں۔ بس یہ چند گزارشات ہیں جو میں اپنے ہمدردوں تک پہنچانا چاہتا تھا۔ آپ تمام حضرات اس کو شیئر کریں، اس کو آگے بڑھائیں، اور مدارس دینیہ کے استحکام اور انتظام کو مضبوط بنانے میں تمام حصے دار بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔